السلام علیکم ایوری ون. آپ سبھی کو فرسٹ آف آل شب بارات بہت مبارک ہو. شب بارات میں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور آپ سبھی کو معلوم بھی ہونا چاہیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے شب بارات کو لے کر. تو لازمی پورا ویڈیو کو ضرور سنیں، اگر دل اجازت دے تو دوسروں کو شیئر بھی کر دیں. اللہ کے پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. شعبان گناہوں کو مٹانے والا، رمضان المبارک پاک کرنے والا مہینہ ہے. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، سرکار کا سب سے پیارا مہینہ شعبان تھا. آپ اس مہینے کے روزوں کو رمضان کی طرح رکھتے تھے. نفل روزوں کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا سب سے افضل نفل روزے ہیں. آقا فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو مغفرت کروں، اے کوئی مانگنے والا، اے کوئی دلی تمنا جس کو میں عطا کر سکوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات شب برات میں مشرکوں اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ اللہ پاک دوسروں کی مغفرت فرماتا ہے. شب بارات شب قدر کے بعد سب سے افضل رات یہی شب برات ہے. ماہ شعبان کی فضیلت. حضرت معاذ بن جبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات شب بارات ہے. اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے. اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کی بال کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن کافر، دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرماتا. ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، شعبان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے، جو کوئی شعبان میں روزے رکھتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اس مہینے کی خاص رات شب برات ہے، جس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا ہے، اس رات شب برات اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. شب برات میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے. آئندہ سال ہونے والے سارے کام کے معاملات، ہر کام کے ذمہ دار فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہیں. اس رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے جا کر اللہ کے یہاں حکم سناتے ہیں. کہتے ہیں، جنت سجا دی جائے اور غلام مصطفیٰ کے لیے خوب خوب سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات اللہ پاک آسمان کے ستاروں، دنیا کی رات و دن بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. شب بارات میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں. اگر ماں باپ ناراض ہوں تو انہیں خوش کر دیں، کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. پھر اپنے رب سے رحم و کرم مغفرت کی طلب کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دے گا. اللہ پاک نے کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے، جیسے مدینہ منورہ دنیا کے سارے شہروں سے افضل ہے، زمزم شریف سارے پانیوں سے افضل ہے، مومن کی حیثیت عام انسانوں کے مقابلے میں افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں. اسی طرح جمعہ کے دن اور دوسرے دنوں سے افضل ہے. رمضان کا مہینہ سال کے اور دوسرے مہینوں سے افضل ہے، اور شب برات دوسری راتوں سے افضل ہے. شب برات شعبان کے مہینے 15ویں رات شب برات ہوتی ہے. شب برات کا مطلب ہے باری ہونا، آزاد ہونا. چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے طلب کرنے کی رات ہے، اللہ کی فضل سے جہنم کی عذاب سے آزاد ہونے کی رات ہے، اسی لیے شب برات کہا جاتا ہے.
اس شب بارات والی رات دوزخ سے نجات پانے والی رات ہے، رحمتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب بارات اس رات کی فضیلت فرماتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ دکن میں فرمایا ہے، ہم نے اسے بابرکت والی رات میں اتارا، اللہ پاک ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ام المومنین حضرت بی بی صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات لکھے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اسی سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اتار لیے جاتے ہیں، اور اسی رات سال بھر کا مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ شب بارات کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والوں کو نہیں، اپنوں سے دشمنی رکھنے والوں کو نہیں بخشتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات جب نصیب ہو تو عبادت میں گزار دو، نفل نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ شب بارات میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، بیماروں کو شفا کے لیے دعا کرو گے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ ایک بار شب بارات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا، اس رات شب برات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، اسی لیے اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھانا، ایصال ثواب کرنا اور دعائیں مغفرت کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کی روح کو پہنچائے تو مردوں کے ثواب پہنچانے کے ساتھ ہی پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار۔ شب بارات میں ہمیں چاہیے کہ رات عبادت میں گزاریں، اپنے اور سب کے لیے بخشش کی دعا مانگیں اور خرافاتوں سے بچیں، اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ اور سنو کہ ٹی وی تو روز ہی دیکھتے ہیں، موبائل بھی روز ہی چلاتے ہیں، چلو ایک رات عبادت میں گزار لیں۔ ایک رات، یہی شب بارات عبادت کی رات ہے اور اس رب کو منانے کی رات ہے، شاید وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس شب بارات میں یہ دعا کیجئے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو، اور تو نے ہی مجھے یہ مبارک رات دی ہے تو اللہ تو ہی میری عزت، آبرو اور ایمان کا محافظ ہے، اور یہی میری باقی زندگی کا بھی مالک ہے۔ اے میرے اللہ، مجھ پر ہمیشہ اپنا لطف و کرم بنائے رکھنا۔ شب بارات رحمتوں کی آئی ہے رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا ہمیں بھی یاد۔ آپ سبھی کو شب بارات مبارک ہو۔ شب بارات کا بہت ہی خاص وظیفہ جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بس کرنا یہ ہے کہ شب بارات میں صرف 100 مرتبہ اس آیت کو پورے یقین سے پڑھیں اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں، دیکھنا آپ کی ہر دلی خواہشیں، چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس رات میں اللہ پاک خود آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، تو اس وظیفے کو لازمی ضرور کرنا اور پورے یقین سے کرنا، کیونکہ سب سے بڑا ہے یقین۔ اگر آپ پورے یقین سے کرو گے نا تو اللہ آپ کو آپ کے یقین سے، آپ کے گمان سے بڑھ کر نواز دے گا۔ اے ایمان والوں، شب بارات ایسی مبارک اور بابرکت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمتوں و برکت رات میں بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا، گناہوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔
اسی رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے۔ بارات کا مطلب ہے بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اسی رات میں رحمان و رحیم خدائے پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروان عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس مبارک رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔